ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ صدقہ بری موت سے بچاتا ہے، بلاؤں کو ٹالتا ہے اور عمر زیادہ کرتا ہے۔ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ اسلام میں مال استعمال کرنے کا ایک بہترین راستہ اللہ کی راہ میں صدقہ دینا ہے۔ اس سے بڑھ کر اس دنیا میں کوئی انویسٹمنٹ نہیں۔ دوستو، صدقہ کیسے بلاؤں کو ٹالتا ہے؟ ایک امریکی نان مسلم شخص جان ڈی راکفیلر کو یہ اعزاز حاصل تھا کہ وہ دنیا کا سب سے پہلا ارب پتی انسان تھا۔ وہ 18 جولائی 1839 کو امریکہ میں پیدا ہوا۔ 25 سال کی عمر میں اس نے امریکہ کی سب سے بڑی آئل ریفائنریوں میں سے ایک کو کنٹرول کیا۔ 31 سال کی عمر میں وہ دنیا کا سب سے بڑا تیل صاف کرنے والا بن گیا تھا۔ 38 سال کی عمر میں اس نے امریکہ میں 90% تیل کو صاف کیا۔ 50 سال تک وہ اپنے ملک کا سب سے امیر ترین آدمی بن چکا تھا، لیکن 53 سال کی عمر میں وہ بیمار ہو گیا۔ اس کا پورا جسم درد سے لرز گیا اور اس کے سر کے تمام بال گر گئے۔ دنیا کا واحد ارب پتی اپنی مرضی کے مطابق کچھ بھی خرید سکتا تھا، لیکن وہ صرف یخنی ہی ہضم کر سکتا تھا۔ اس کے ایک دوست نے لکھا کہ وہ سو نہیں سکتا تھا، مسکرا نہیں سکتا تھا اور زندگی میں کوئی بھی چیز اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ اس کے ذاتی انتہائی ماہر ڈاکٹروں نے پیش گوئی کی تھی کہ وہ 1 سال کے اندر اندر مر جائے گا۔ وہ سال اذیت سے آہستہ آہستہ گزر گیا۔ جب وہ موت کے قریب پہنچا تو وہ ایک صبح اس سوچ کے ساتھ بیدار ہوا کہ وہ اپنی دولت میں سے کچھ بھی اپنے ساتھ اگلے جہان میں لے جانے کے قابل نہیں ہے۔ وہ آدمی جو کاروباری دنیا کو کنٹرول کر سکتا تھا، اچانک اسے احساس ہوا کہ اس کی اپنی زندگی اس کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ اس کے پاس صرف ایک راستہ بچا تھا۔ اس نے اپنے اکاؤنٹنٹ اور مینیجر کو بلایا اور اعلان کیا کہ وہ اپنے اثاثوں کو ہسپتالوں اور خیراتی اداروں کے لیے وقف کرنا چاہتا ہے۔ جان ڈی راکفیلر نے اپنی فاؤنڈیشن قائم کی جو کہ پینسلین کی ایجاد کی وجہ بنی۔ اس کے علاوہ ملیریا، ٹی بی اور خناق کی ویکسین بھی اسی فاؤنڈیشن کے زیر سایہ ایجاد ہوئی۔ دوستو، راکفیلر کی کہانی کا سب سے حیرت انگیز پہلو یہ ہے کہ جیسے ہی اس نے اپنی کمائی ہوئی تمام دولت فلاحی کاموں کے لیے دینا شروع کی، اس کے جسم کی کیمسٹری میں اتنی مثبت تبدیلی آتی چلی گئی کہ ڈاکٹرز تک حیران رہ گئے، اور یوں وہ بہتر سے بہتر ہوتا چلا گیا۔ ایک وقت تھا کہ ایسا لگتا تھا وہ 53 سال کی عمر میں ہی مر جائے گا، لیکن 23 مئی 1937 میں جب وہ فوت ہوا تو اس کی عمر 98 سال تھی۔ اپنا مال خیرات کرنے سے وہ تندرست ہوتا چلا گیا۔ دوستو، یہ خیرات نام کی چیز بھی ایک طرح کا علاج ہے۔ اسے بھی آزما کر دیکھ لیجئے۔ اپنی موت سے پہلے اس نے اپنی ڈائری میں لکھا، سپریم انرجی نے مجھے سکھایا کہ سب کچھ اس کا ہے اور میں اس کی خواہشات کی تعمیل کرنے کے لیے صرف ایک چینل ہوں۔ بحیثیت مسلمان ہمارا یہ یقین ہونا چاہیے کہ اگر خیراتی کاموں میں کی گئی سرمایہ کاری ایک غیر مسلم کے لیے نجات کا ذریعہ بن سکتی ہے تو یہی خیرات ہم مسلمانوں کی دنیا اور آخرت کو کیسے نہیں سنوار سکتی۔ دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں بھی اپنے مال میں سے صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ مجھے اجازت دیجیے۔ والسلام۔